مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس ترجمے میں سورہ لقمان کی چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کیا تھا۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس میں راہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے۔ جہالت و ضلالت سے انسان بچتا ہے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، اور اس کی لفظی تلاوت نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ ساتھ بندہ سمجھے کہ پروردگار عالم اس سے مطالبہ کیا کرتے ہیں، چاہتے کیا ہے۔ اس ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور اسے اچھی طرح سے سمجھایا۔ آج تو میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہے سورہ مومنون کے آخری رکوع کی آیات ہے 18واں پارہ ہے۔ ان آیتوں میں ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک گمان، ہمارے ایک وہم، ہمارے ایک خیال کی اللہ پاک جل شانہ نے تردید فرمائی۔ عام لوگوں کا ایک ذہن ہے، عام لوگوں کا ایک خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر روزے نہیں رکھتا تو میری بدبختی ہے، میں اگر زکات نہیں دیتا تو میری بدبختی ہے، میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا میری بدنصیبی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھتا تو میری بدنصیبی ہے۔ وہ بدنصیبی کو ہر میدان میں لاتا ہے اور گویا ان الفاظ سے وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ دل میں
یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے 50 برس کی نماز نہیں پڑھی، اتنا پہلے سے میں قریب ذمہ ہو جاؤں گا کہ میری بدنصیبی ہے تو کیا کروں؟ جو ساری عمر گزر گئی تو انہیں کبھی گرو کے ساتھ نہیں پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں رکھتا، کہتا میری بدنصیبی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہوتے کہ ہمارے دلوں کے خالق ہے، مالک ہے، جب دلوں کو پیدا کرنے والے پروردگار عالم ہے تو دلوں کے راز کو اس کے سوا کون جانتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کیا کیا گزرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچپن میں کھلا کرتے تھے، دل دریا سمندر ڈونگا دلا دیا کون چاہے، سمندر کی گہرائی مل سکتی ہے، دل کی گہرائی خدا کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ ایک درجن بچے پیدا ہو جائیں گے مگر بیوی کے دل کی گہرائیوں کو حامل نہیں پا سکے گا۔ ساری عمر ماں باپ کی گود میں گزر جائے گی مگر ماں باپ کو دل کی گہرائیوں کو پانا بڑا مشکل ہے۔ وہی جانتا ہے جس نے دل کی کوٹری کو بنایا اور یہ فرمایا میرے بندے میں نے آنکھ تیرے لیے، ناک تیرے لیے، زبان تیرے لیے، دل و دماغ سماج ہاتھ پاؤں تیرے لیے، ایک دل کی کوٹری دل کا گھونسلہ میں نے لگایا تیرے اندر اور اپنے لیے لگایا تھا۔ پروردگار عالم نے اس بات کی تفصیل کی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بد نصیبی کرنے سے گناہ کر کے چل گیا، میاں تو نے فلاں آدمی کو قتل کیوں کیا کہ میں نے برا کیا، میری گناہ ہے، میری بد نصیبی میری خامت، یہ کہنے سے تھوڑے کی کسی کو بری کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم دل کاموں نے اسی کا جواب دیا قرآن کریم میں، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ کر گیا، پروردگار عالم نے اس کی وفر کری میں فرما دی وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا، نیکیوں سے پلہ کر لیا، کبیروں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے، زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، سارے مسلسل بھی کر لی اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرا منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی، عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون کا لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے۔ میں چاہتا بیان دوں، اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان میں تیری میں اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان میں ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان میں حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیا ہے نہیں؟ اولئک الذین خسروا، یہی لوگ خسارہ کھانے والے، یہی لوگ توبہ کرنے والے، یہی لوگ سیاہ مٹانے والے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، انفسهم فی جہنم خالدون۔ اللہ
دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کل کا وجوہہم النار لہم فیہا خالدون. پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کل کا وجوہہم النار جس کی لپٹیں تمہیں چڑھا کر رکھ دیں گی، جھلک کے رکھ دیں گی. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، لون لے کر آواز دے گی فلاں ادھر تیرا ٹھکانا میں ہوں. إنها لظالمات للشباب تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى فآتنا إدرا. یہ تحریر پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، 20 میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے. اس طرح اٹھا کر آپ لے جائے گی جس طرح پرندہ دائیں اٹھا لیتا ہے. اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آج آدمی کو، اور پھر اس پہ احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کیا وعدہ ہے کہ وہ فلانے منافق کہاں چلا اور فلانے فاسق تو کہاں چلا اور فلانے کافر تو کہاں چلا. کل کا وہ وجوہہم النار چہروں کو جھلک کے رکھ دے گی. ایسا کیا جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ہوتا رہے تو وہ چاہیے دور نہ ہو. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے. پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. اور لوگوں یہ بتا میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ. کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ایک دوسرے مقام پہ آتا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں چلنے والوں، جہنم کے اندھارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے. فرمایا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ.
کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَقُلْتُمْ بِآتُكَذِّبُونَ انہیں جھوٹ ڈالا تھا، تم نے غلط ڈالا تھا، تم نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَقُلْتُمْ بِآتُكَذِّبُونَ اب دیر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں نے ابتدا میں آئے تو پڑھایا نہیں ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين الہ العالمین۔ وہی بات جو ہم یہاں کرتے ہیں وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اب یہاں تو اگر کوئی آگے نماز نہیں پڑھی ابھی بد نصیبی ہے، آپ کو نہیں گیا۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھ لو وہ 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کئی ادھر ادھر 2-4 قدم پر 2-4 سنگان پر یہی بیٹھے کو جوا کھیل رہے تو حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟ لگی بد نصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ گمراہ ہو گئے گی، بد نصیبی میں مار لیا گی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحل گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں پہ یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بد نصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اور اس کے بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین بد نصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جو ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بد نصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال کے ہم کو اس عذاب سے کرے ادنا فإنا ظالمون ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑے ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں کے ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ آج اس قبر کی مٹی چاہتی، کل اس قبر کی جاتے مٹی چاہت لی، کل کو وہاں چکر لگا، کل کو وہاں کا چڑھاؤ کیا، ربنا 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 اے ہمارے پروردگار بد نصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت جہالت میں پھنس گئے تھے، بد نصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں۔ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے دہلی بھی پہلا دے ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ ربنا ہمارے پروردگار
پروردگار ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے، اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا رحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مان بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کے قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کے کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب جلال کی قسم تمہارا فکر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر پھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بدنصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آتی ہے ولا تکلمنا، اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہے ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کا 1800 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے اللہ محرم دلاتی ہوئی کیا جہاں میرا کرنے کا موقع تھا، یہاں تو پتہ ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے تمہیں اختیار دیا تھا تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی، میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، وہاں کو تو نے ٹھکرا دیا، آج 1800 برس گزر گئے، یہ لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو اللہ 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 آواز بدل جاتی ہے اس کی، 1800 سال گزر جائیں گے آواز نہ بدلے گی۔ ارحم الراحمین جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، آج آ رہے موقع ملا ہوا ہے، اس آخر بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لگتا ہے کہ آپ بھی، اور میرے بندے مان کیا مانگتا ہے، میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بالغ چل کے آتا ہے، میں 2 بالغ بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ فرمایا دادا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں، میرے بندے دنیا میں کوئی نہیں میرے سوا، نبی کسی رشتے دار کو کسی یار کو اگر آپ کہیں یا تیرے سوا میرا کون ہے، کہیں کوئی جانا کون ہے جو تم اپنے آپ کا، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بڑا ہے، تو اس کا دل کھل جاتا ہے، تو یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں،
اسی طرح سے جو بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں آخرت میں قبر میں اثر میں اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 18 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے ظلم کا اقبال کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بدنصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 18 سال کے بعد اس سوال کی بڑا تو کرنے والا خبردار کپڑاس بن کر کام نہ کر، یادوں میں چاہے تھی خبردار عہدہ کس طرح بھی بڑا تو کرنے والا کام نہ کر، مان کر خبردار میری خدائی کے سامنے تمہیں نام دیا لگان کا نہیں، آج بدنصیبی کا نام لیتا ہے تو پرانا کافی ہے، انہیں دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمہ ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے تو بڑا پیارا تھا تو بسترے میں بڑا رہتا تھا، دھمکیاں آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کرتی، آج عام لوگوں کو مساج بنا ہوا ہے، اور مساج میں تمہیں چیز دی لگتی کر کے نہ کرو گے، قرآن پر حق ہے، خدا کا یاد کرو دن میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، کہ خاص کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا، بھولنا جا رہے ہیں قرآن کریم پڑھنے والے حافظ ہے یہ مدرسے کے طالب علم ہے، یہاں تک ہے آج تماشا ایسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا تو یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا انڈسٹری میں چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو تو کارڈ کسی نے بنا دیتا ہے، رکی پر قرآن کریم پر قرآن شریف پر لڑکا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ہوگا تو جب تیری ماں مرے گی نا وہ پھر اسٹوڈنٹ بنے گا۔ یہ اندازہ لگائے آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں، انگریزی کی عظمت ہے۔ بابو جی آپ کیا کرتے ہیں کہ بی اے کرتا ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا کامیاب کرنے لگ گیا، تو آگے پھر کر ہے تو جلوا کرے تو کھانے لڑ کی لانا بن جائے، یہاں تک ہے آج تماشا ایسوں میں اسٹوڈنٹ کار لے کر چلتے ہیں، اگر دیکھا تو یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک آپ اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو تو کارڈ کسی نے بنا دیتا ہے، چکی پر قرآن کریم پر قرآن شریف پر لڑکا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ہوگا تو جب تیری ماں مرے گی نا وہ پھر اسٹوڈنٹ بنے گا۔ یہ اندازہ لگائے آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں، انگریزی کی عظمت ہے۔ بابو جی آپ کیا کرتے ہیں کہ بی اے کرتا ہو، ماشاء اللہ بہت اچھا کامیاب کرنے لگ گیا، تو کھانے صرف کر جائے تو جلوا کرے تو کھانے لڑ کی لانا بن جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے انہیں آزاد جانتا ہے وہ ہماری ربوں کو، رب جو ہو رہا جائے گا اس لیے
سنين. یاد کر لیں زبان میں كم لبثتم في الأرض عدد سنين. یاد کر لیں زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تو تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی. میں نے بندہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ کا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا گھر ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذو قرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پورے عرب سے بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی، تو یہ آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے. آج دنیا تھانے دار کو روکتے ہیں، ایس پی کو روکتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر ہو گئے عادل ترین ملک چلانے والے، جو موقع ملا تو میں تمام کو لقمہ بنا دیا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیر اور فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر رکمہ بنا کر کے لے گئی. اس زمین کے بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ربنا ہو رہی ہے بات. اے ہمارے پروردگار، ایک مرتبہ اب کے ہم کو دنیا میں بھیج دے، تیرے جلال کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیرے سچے ہونے کی قسم. کون ہے جو دنیا کی طرف آپ اٹھا کر کے بھی بیٹھے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بڑے بڑے اچھے کام کروں گا، رات کو جاگوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، ہر وقت ہاتھ میں قرآن کریم رکھوں گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کروں گا. اس میں سمجھا کہ دنیا میں کام چل جاتا تھا، نہ ہو گیا، غلطی ہو گئی کوئی گل نہیں، پھر کی ہوا غلطی، میں اپنی غلطی منظور نہیں، مگر وہاں یہ بات نہیں. آواز آئے گی وکیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
یقین لا، میرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے یقین لا، میرے کلام سے یقین لا، آج تو دیکھے گا میں تجھے کیسا یقین دلاتا ہوں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ دنیا میں تو نے مجھے بلایا، ایسے غفلت آ کے مجھ پہ پڑی، ساری تیاری گزر گئی، میرا نام نہیں، ساری رات بیت جاتی ہے، میرا نام نہیں، سارا دن ختم ہو جاتا، میرا ذکر نہیں۔ ایک کمینی عورت کی محبت اگر تجھے ہو جاتی تھی، ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے اس کی صورت رہتی تھی، وہ کمینے کھلایا میں نے، پالا میں نے، کبھی میرا دھیان بھی تیرے دل میں آیا؟ میں نے یہ بات آج آپ کو داور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ہیلا سازی، یہ بہانے، یہ مکر کبھی فرصت نہیں ملتی، کبھی میں مصروف آدمی ہوں، کیا کروں، دنیا کا دھندا ہی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن گواہ ہے کہ یہ عذر کسی کا قبول نہیں، کسی کی جان اس طرح سے چھٹنے والی نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جتنا آدمی عجز انتظاری کرے گا، ترقی آئے گی کہ اب وہ وقت نہیں کہ تو کہتا ہے نا اس کام کا ٹائم گزر گیا۔ تبارک الذی کی صورت تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ تبارک الذی کی سوتے وقت تلاوت کرے، ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تبارک الذی اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی، گناہ ہے، گناہگار ہے، پر میری تلاوت کبھی نہیں چھوڑی، اتنی پکی یاری تھی، یا اللہ اگر میرا پڑھنے والا جہنم میں گیا تو پھر میری وفاداری کھائے گی۔ اس میں آتا کہ قبر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی کی تلاوت سے، تو اس میں ایک آیت موجود ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ہم نے قرآن نہ سمجھا، اس وقت ہم نے دھیان نہ دیا، ہم گناہگار بن کے مر گئے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ۔ الہی اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اب میں مانتا ہوں مجھ سے جرم عظیم ہو گئے، ظلم عظیم میں نے کما لیے، مجھے معاف کر دے۔ آواز آتی ہے سوکل، عربی کا لفظ ہے، سوکل کے معنی ہے دفاع ہوگا، یہ تھی سوکل، چار دفاع ہو، کماندار بکواس، اب یہ وقت ہو رہی ہے سمجھنے کا۔ اس لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے، وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھانا اور بستر بنا لے، ریشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے، تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا تو سب ہم کو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری وجہ سے ٹی وی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ گمراہی ہونا نہیں تھی، اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں، اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔ دو چار آیتوں کے لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے
خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا. خدا کی قسم صحابہ کرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤ تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی. ذاکر رقا ایک جنگ کا نام ہے. ذاکر رقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا جس کا اردو ترجمہ ہے چیخوں والا جنگ، ٹھگڑیوں والا جنگ، چلیوں والا جنگ. کتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے. یار خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں یوں ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کنگارے کو طے کر دیا. اپنے پیاروں کو تیسرے کپڑے میں پیٹ کے صحابہ کرام تھے. کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارے کیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنے نصیب ہوئی. کمائی کئی لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تم میرا سا پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی، تم میرا سا پڑ گیا پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھکا سرکت خدا کے سامنے ہے. بڑھتا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھتا. جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھتا آ گیا تو جائے گا، بڑھتا نہیں جاتا. بڑھتا نہیں جائے گا تو جائے گا. اگر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن زمان آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو خبر آئے گی خبر. اور یہ وہی خبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا خبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں. بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمان پڑی ہے. جاؤ آواز لگاؤ، اس سے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن رات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی. میں نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی کام میں، سمجھنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. شکل یہ ہے آج ہمارے دلر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے ایک ہزاروں کو گھنٹے میں اٹھا کر پہنچا دے، اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں. باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو، جس نے پڑھا اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ،
ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا میری بدنصیبی۔ تیار کر اور اس واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں ہر محبت کو قربان کرنا ہوگا۔ لا وسیل الی المطلوب الا بایثار المحبوب، اس مقصود اور مطلوب تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہ دے۔ گائے کو سدا کرے، دلوں میں گائے کی محبت، بڑا احترام، گائے سے بڑی عقیدت، ایسے ہی جیسے آج ہندوؤں سے کہا جائے گائے کو سدا کرو، گائے کا پیشاب پینے والے، اس کے گوبر کی تعظیم کرنے والے، گائے کو سلام کرنے والے، یہ کہیں گے ارے یہ کیسا نہیں کرتے، ارے گائے کو ماتا کو اس کی سدا کرے۔ بڑی پہلی بھی کہنے لگے کالی اکتر دنیا نکالی کون سے کہتے ہیں، کیا آپ ان سے مذاق کر رہے تب دھوبی کی سدا کر رہی کسی سے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مزاح کرنا، مشتری کرنا، بے نبی کرنا، یہ تو ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے آقا بے نبی کرنے والے تھے، ہمارے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی اور دل غم سے بھرا ہوا۔ امت کا غم، انسانیت کا غم، ایک فرد کا غم، آخرت کی جواب دہی کی فکر، دل کو حزن و الم اور فکر سے بھرا ہوا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے، نیچے آگ ہو اور اوپر ٹھنڈک ہو، یہ کیسا مشکل کام، لیکن آقا کے لیے اللہ نے اس مشکل کو آسان فرما دیا۔ دل تو اتنا غم سے بھرا ہوا، اللہ کہتے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، جو ایمان میں لائے تو کیا آپ جانی قربان کر دیں گے؟ اور چہرے پہ حضرت تک مسکراہٹ، تبسم، مذاق بھی کرتے، دل لگی بھی کرتے، مطالب سے فرائض بھی بیان ہوتے، اشعار اور حکایات بھی سنا جاتے، مزاح اور خوش طریقے گئے، لیکن اللہ کے حکموں کے ساتھ استحضاء جو جاہلوں کا چھینا اور حرام ہے، اور جان لیجیے بعض اوقات جو استحضاء انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے لوگ ایسے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، داڑھی کا مذاق، ٹکنے سے اوپر شلوار رکھنے کا مذاق، اذان کا مذاق، مسجد کا مذاق، نماز کا مذاق، کسی کے ماتھے پر محراب ہو تو اس کا مذاق، علماء کا مذاق، فلاحاء کا مذاق، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق۔ یہ لوگ جان لیں ایسا نہ ہو مذاق کی مذاق میں وہ ایمان سے محروم ہو جائیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ارے اللہ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کی کام ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، کیا نبی ہو کر مذاق کروں گا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، لیکن جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ طالب علماء ربک یبین لنا ما ہوا، بچنا چاہتے ہیں گائے کو ذبح کرنے سے اور آپ کے طبیعت، فطرت، ہیلا ساز، مختار کون کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی، اللہ کی جانت ہے اس کام پر بچنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جو علماء ربک، بلائیے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بیان کرے، ماہیا وہ گائے کیسی ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کا ایک حکم سنا تھا، پیغام پہنچایا تھا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے
اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، لیکن پوچھتے ہیں بلائیے اپنے رب کو، بیان کرے، کیسی ہو گئے؟ قال انه يقول، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتے ہیں انها بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے لا فارض، نہ دریا، بلا بت، نہ بچیا، انبیاہی بچی نہ ہو، امان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان نہ دریا نہ بالکل بچی، بلکہ درمیانی عمر کی بالکل نوجوان